السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام نہایت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے اور اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کے تقدس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے آغاز ہی میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر 28 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسۂ رسول جگر گوشہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے اس پورے مہینے میں جو تقدیس آتی ہے وہ تقدیس صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نہیں فرمائی، گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور مذاہب تھی وہ ساری کی ساری قومیں اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے یہودیوں سے پوچھا تم کس دن کا اور کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی، چنانچہ ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کا تقدس ویسے ہی بحال رہا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے جانے سے پہلے عاشورہ کا دن منایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ نے خانہ کعبہ پر غلاف کعبہ چڑھایا تھا۔ یہ دن نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ پورے 10 محرم الحرام کے دن نہایت ہی تاریخ اسلام میں اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ تاریخ اسلام میں ان 10 دنوں میں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان 10 دنوں میں نوافل، نماز، صدقات، قرآن کی تلاوت نہایت اہم ہے۔ ان دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سورت پڑھی تھی اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر جو ہمت اور بہادری آ گئی وہ یزیدی قوت، دجالی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے جسم پر 33 نیزوں کے نشان، 34 تلواروں کے نشان اور بے شمار تیر پیوست تھے، ان کے گالے مبارک سے خون جاری ہے، سر سے خون نکلا ہوا ہے، ان کے خاندان کے جسم پورے کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جوان مردی، شہادت اور ہمت سے جیسے انہوں نے مقابلہ کیا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ یہ سب اللہ کے قرآن کی برکت سے ہے۔ امام حسین لگاتار قرآن پاک کی تلاوت کیے جا رہے تھے اور یہاں تک کہ یزیدیوں لعینوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک ان کے جسم سے جدا بھی کر دیا تھا، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ کون سی سورت ہے؟ یہ سورہ الکہف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ اللہ نور سے منور کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اللہ نور کو جگمگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ہر بیماری سے
پھوڑوں سے، پھنسیوں سے، درد سے، برس سے، کوڑ کے مرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس صورت کی قوت اور طاقت اور اس کی برکت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت دی کہ وہ دجالیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہ گئے۔ جو کوئی شخص بھی اس صورت کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بھی وہ تمام برکات ڈال دے گا جو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سال 2024 12 جولائی کو 5 محرم الحرام جمعہ کا دن آتا ہے، اور اس دن جو بھی شخص سورہ الکہف کو پڑھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بھی غیب سے 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو سارا دن اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہر بیماری و آفات سے وہ محفوظ رہے گا، اس کا گھر کا بچہ نور سے منور ہو جائے گا، رزق اس کے پاس اس قدر آ جائے گا کہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا، اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالح کر دے گا، ماں باپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقررین نیک صالحین والی صفات کو پیدا کر دیں گے، اور ہر اس کا گھر کا کونا کونا نور سے منور ہو جائے گا۔ یہی ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الکہف میں بھی فرمائی ہیں۔ سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جس شخص نے اللہ کے احکامات کو پکڑ لیا، اللہ نے اس کے باغات، کھیتیاں اور بے شمار اس کو رزق دیا، اولاد کی نعمتوں سے دیا، بیٹوں سے نوازا، اور جس نے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، اس کے باغات ہونے کے باوجود، بیٹے ہونے کے باوجود سب اس دنیا میں ختم ہو گیا، سب نیست و نابود ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کے احکامات کو پکڑا، جس انسان نے اس صورت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صالحین میں کر لیا، دجال سے محفوظ کر لیا۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کر دیا، اس کے مرنے کے بعد بھی فرشتے اس کی اولاد کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ ایسے مقرر اور ایسے نیک اور صالح لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پکڑے رکھا۔ جب وہ اس دنیا سے مر بھی گئے تو اللہ نے فرشتوں کو، نبیوں کو ان کی اولاد کا غلام بنا دیا۔ حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان یتیم بچوں کی دیواریں اور ان کے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گئے۔ تو جو بھی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر جو احکامات دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس زندگی میں بھی اس کو باغات، نہریں، محل جیسے گھر انشاءاللہ عطا کرے گا۔ نہ اولاد کی کوئی کمی رہے گی، نہ مال کی کوئی کمی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ صالح اولاد دیں گے۔ اور اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی فرشتے اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بچوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، نہ مال کی طرف سے، نہ دنیا کی کسی فکر کی طرف سے، اور نہ ہی کسی دشمن کا اس کو ڈر رہے گا انشاءاللہ۔ سورہ الکہف کو جو بھی شخص 5 محرم الحرام 12 جولائی کو پڑھ لے گا انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گھر کو فتنہ دجال سے، دشمن کے فتنے سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ مال و دولت انشاءاللہ، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس قدر دے گا جس طرح اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو فرشتوں کے ذریعے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔